الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق میزان الصرف منشاب میں سے پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو بیان کریں گے کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک ثلاثی ہے، ایک ثلاثی اور ایک ہے رباعی۔ پھر ثلاثی کے دو قسمیں، ایک ثلاثی مجرد ہے اور ایک ثلاثی مزید فی ہے۔ رباعی کی بھی دو قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اور ان ابواب میں سے پھر رباعی کے ملحق بھی بدحرجہ اور ملحق بعبرن جمع۔ تو یہ ہے ابواب، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی ابواب ہے وہ یہ ہے۔ ثلاثی مجرد کے یہ ہے، ثلاثی مزید کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں حمزہ وصلی ہے اور ایک وہ جس میں حمزہ وصلی نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صرف ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی کے ابواب لکھتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم رباعی کے جو ابواب ہے وہ لکھ دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کتاب میزان الصرف میں ہمارے پاس 5 ابواب یہ ہیں اور 3 یہ ہے، یعنی شاذ اور مضطرد جو ہے کہ جس کے مصادر جو ہے وہ زیادہ ہے وہ یہ ہے، اور جس کے کم ہے وہ یہ ہے۔ لیکن عام کتابوں میں یہ 6 باب ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کو میں نے بڑا لکھ دیا ہے اور یہ 2 کو میں نے چھوٹا لکھ دیا ہے۔ اور اس میں جو بحث ہے کہ یہ باب جو ہے فاعل یفعل، یہ کس باب سے ہے؟ یہ فاعل سمع سے ہے، اور یفعل جو ہے ینصر سے لیا ہے، اور یہ فاعل یفعل جو ہے یہ بھی اس طرح کرما اور یفتح سے لیا ہے۔ لیکن اس میں بعد میں کریں گے، جب اس کے اپنا ایک سبق ہے اس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ اس ابواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماضی میں جو عین کلمہ ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے، اور مضارع میں عین کلمے کو کس طرح پڑھیں گے۔ ماضی میں اگر عین کلمہ پر فتحہ ہو اور اس کے مضارع پر ضم آ رہا ہو، عین کلمہ یہ نصرہ جو ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس فاعل یفعل، تو یہ ہوگا نصرہ ینصر سے، اس لیے کہ ماضی جو ہے وہ مفتوح العین ہے اور مضارع میں مضموم العین ہے۔ نصر ینصر، اگر ماضی میں مفتوح العین ہو اور مضارع میں مضموم العین ہو تو اس قسم کے فعل کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ باب نصرہ ینصر سے ہے، یہ باب نصرہ ینصر سے ہے۔ اگر ضرب جو ہے ضربہ، یہ بھی فعال ہے، مفتوح العین ہے ماضی میں، لیکن مکسور العین ہو مضارع میں، مکسور العین ہو مضارع میں، یضرب مفتوح العین ہے ماضی میں اور مکسور العین ہے مضارع میں، تو اس باب کو ہم کہیں گے یہ باب ہے ثلاثی مجرد سے ضربہ یضرب کا باب ہے۔ اسی طرح اگر مکسور العین ہو ماضی میں اور مضارع میں یسمع مفتوح العین ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باب سمع یسمع سے ہے، یہ باب سمع یسمع سے ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی میں میم مکسور العین ہے اور مضارع میں میم مفتوح العین ہے۔
اور اگر دونوں میں مفتوح العین ہو فتح یفتح، فعل یفعل کے وزن پر ہو کہ عین کلمہ جو تا لفظ تا ہے یہ مفتوح العین ہے اور مضارع میں بھی یہ مفتوح العین ہے، تو اس باب کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل جو ہے یہ فتح یفتح سے ہے، یہ فعل فتح یفتح سے ہے۔ اس میں بہت سارے آ رہے ہیں اس کے ابواب، اس کو بعد میں ہم ذکر کریں گے کہ جتنی بھی مصادر ہیں اس کو اس حساب سے ہم لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہو، مضموم العین ہو، یک رومو مضموم العین، تو اس کو ہم کہیں کہ یہ باب کرومہ یکرمو سے ہے اور یہ اکثر لازم ہی آتا ہے۔ باب حاسبہ یحسبو، حاسبہ یحسبو، باب حاسبہ یحسبو کہ ماضی اور مضارع دونوں میں مکسور العین ہو، تو یہ باب حاسبہ یحسبو ہے، دونوں مضموم العین ہو تو یہ کرومہ یکرمو ہے، دونوں مفتوح العین ہو تو یہ فتح یفتح ہے۔ اگر ماضی منصوب مفتوح العین ہو اور مضارع مضموم العین ہو تو نصر ینظر ہے۔ اگر ماضی مفتوح العین ہو اور مضارع مکسور العین ہو تو یہ ضرب یضرب ہے۔ اگر اس ضرب یضرب کے الٹ کر دے کہ سمع ماضی میں مکسور العین اور مضارع میں مفتوح العین تو یہ سمع یسمع ہے۔ تو اس طرح یہ ابواب جو ہے ہمارے ثلاثی مجرد کے ہمارے پاس 6 ابواب ہیں، ہے 8 اس میزان الصرف میں، لیکن عام طور پر یہ 6 بیان کی جاتی ہے اور آگے جا کے اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تو اگر ایسا کوئی فعل ہمارے پاس آ جائے کہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ ماضی کیا ہے، ماضی اگر مفتوح العین ہے تو وہ ہو یا نصر ینصر سے آئے گا یا ضرب یضرب سے آئے گا اور یا فتح یفتح سے آئے گا۔ اگر مکسور العین ہے تو یا تو اس سے آئے گا اور یا اس سے آئے گا۔ اگر مفتوح العین ہے تو کرومہ سے ہی آئے گا، مضموم العین ہے تو کرومہ سے آئے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس 6 ابواب، اس کو ہم اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کی 6 ابواب ہے، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، حاسب یحسب اور کرومہ یکرمو۔ یہ ہے ثلاثی مجرد کی ابواب۔ یہ صرف ہم ابھی تفصیل بیان کر رہے ہیں، آگے الگ الگ اس کے گردان جو ہے، اس کے فعل کس طرح ہے، اس کے فاعل مفعول، یہ سب اس سے بنائیں گے۔ اس سے امر کس طرح بنتا ہے، اس لیے کہ نصرہ سے امر عنصر بنتا ہے، ضربہ سے اضرب بنتا ہے اور سمع سے اسمع بنتا ہے، فتح سے افتح بنتا ہے، کرومہ سے اکرم بنتا ہے، اس طرح حاسبہ سے احسب بنتا ہے۔ تو ابواب امر جو ہے وہ الگ الگ ہیں، وہ ہر ایک باب کی الگ تفصیل ہے۔ ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو، حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو، یعنی فا عین لام کلمہ ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی حرف زائد ہو تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی ہے۔ یہ ثلاثی مزید فی ہے جو ہے کہ جس میں حرف زائد ہو اور ثلاثی مجرد ہو، یعنی ثلاثی ہو اور اس میں حرف زائد ہو، تو یہ ہمارے پاس 2 قسم پر ہے، ایک ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد با حمزہ وصلی، ثلاثی مجرد، یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور یہ بھی مزید فی ہے، ثلاثی ہے اور اس میں حروف زائدہ ہے اور اس کے ساتھ حمزہ، شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے۔ ثلاثی ہے اس لیے کہ فا عین لام، مزید فی ہے اس لیے کہ اس میں تا زائد ہے، اس میں سین اور تا زائد ہے، اس میں نون زائد ہے، اس میں لام زائد ہے، اس میں یا زائد ہے، اس میں یا اور عین لام زائد ہے، اس طرح سب میں جتنی ہے اس میں ایک ایک حرف یا 2 حرف زائد ہے۔ بحمزہ وصلی کہ اس میں
حمزہ وصلی ہے، میں قاطعی نہیں ہے بلکہ حمزہ وصلی ہے کہ جو لکھ کے جاتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے باب اس میں ہے باب افتعال، اس کا وزن آتا ہے کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، فا عین لام۔ تو اس میں یہ تا جو ہے یہ حرف زائد ہے، اور یہاں پر حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اس طرح یہاں پر فا، یہ عین، یہ لام، یہ سن اور یہ تا جو ہے یہ زائد ہے، اور یہ حمزہ وصلی ہے۔ اس طرح فا، عین اور لام، یہ نون زائد ہے اور یہ حمزہ وصلی ہے۔ اس طرح یہ حمزہ وصلی ہے، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، اور یہ ہرا جو ہے یہ زائد ہے۔ اس طرح یہ حمزہ وصلی ہے، یہ دال، یہ فا کلمہ ہے، یہ ہا عین کلمہ ہے، اور یہ میم لام کلمہ ہے، اور یہ یا اور یہ زائد ہے۔ اس طرح اخشیشان میں، اس طرح اجلواز میں، اس طرح اساقلوں میں، اور اس طرح اطہروں میں۔ اس اساقل اور اطہروں کے بارے میں علم الصیغہ میں انشاءاللہ تفصیل یہ پڑھیں گے کہ یہ دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان ابواب میں سے کسی ابواب میں سے ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس کی تفصیل میرے خیال پہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ باب افتعال، افتعالا فعل استطاعت، اجتنبا استفعال، استغفار، انفعال، انفطار، افعلال، احمرار، افعلال، ادہمام، افعیعال، اخشیشان، افعوال، اجلواز، افاعل، اساقل، افاعل، اطہر۔ اس کے 9 ابواب آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ثلاثی مزید فی بحمزہ وصلی یہ کتنے ابواب ہیں، تو آپ کہیں گے کہ 9 ابواب ہیں، اور 9 ابواب کی یہ اوزان ہے: افعال، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعلال۔ یہاں پر افعلال لام زائد ہے، یہاں پر عین اور لام 2 زائد ہے، یہاں پر یا اور عین زائد ہے، یہاں پر واو جو ہے 2 واو یہ زائد ہیں، اور یہاں پر فا زائد ہے، اور یہاں پر فا اور عین دونوں زائد ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس 9 ابواب ہے، لیکن علم الصیغہ میں جب ہم پڑھیں گے افعال اور افعول کے بارے میں، وہ بعد میں بحث کریں گے اس سے۔ ثلاثی مزید فی ہے لیکن اس کے ساتھ حمزہ وصلی نہ ہو۔ ثلاثی مزید فی باب افعال، باب تفعیل۔ افعال جو ہے باب اکرام، اکرم یکرم اکراما، اس میں یہ الف جو ہے یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں ہے۔ فعل یفعل تفعیل، باب تفعیل، باب تفعل، باب مفاعلہ اور باب تفاعل۔ تو یہ ہمارے پاس 5 ابواب ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5۔ ابھی سے ہمیں یاد کرنا ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ اور ثلاثی مزید فی اس کے ہمارے پاس 9 ابواب ہے: افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیعال، افعوال، افعیلال، افعیعال، افعوال، افاعل، افعل۔
اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصلی کہ اس میں حمزہ وصلی نہ ہو. یہ 5 ابواب ہے، باب افعال، تفعیل، تفعول، مفاعلہ اور تفاعل. اور اس کے یہ تو ہم صرف یہ ابواب ہم نے ظاہر کی کہ اتنے ابواب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6، مزید فی کے 14 میں سے 9 کے ساتھ حمزہ وصلی ہے اور 5 کے ساتھ حمزہ وصلی نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ رباعی پہ پڑھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.